جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فرسٹ ڈیجیٹل پاکستان اور آج کے کرنٹ موجودہ صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سید احسن سبو گیلانی صاحب۔ سید صاحب بتائیے گا جی کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کافی ٹاپک ہیں، جیسے کہ آج بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، پھر جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی پارٹی بھی لانچ کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا کافی چیزیں چل رہی ہیں کہ نان فائلر کے اوپر بھی ہم جو ہے نا بہت زیادہ ٹیکسز لگانے کا وہ سوچ رہے ہیں، پھر گاڑیوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ڈیوٹی بڑھانے کی، اسی طرح کی کافی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ تو چلتی رہتی ہیں۔ پاکستان ہے، پاکستان کے اندر ایسی ایسی چیزیں یہ جب سے یہ کہہ لیجئے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی اناؤنس کی ہے، اس وقت سے میں کافی ساری چیزیں پرانی ماضی کی تلاش کر رہا ہوں جو مزے کی بھی ہیں اور جن کو کہتے ہیں نا جی آئی اوپنر بھی ہیں۔ لیکن ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم نے وہ آئی اوپنر کو یعنی پس پشت ڈال دیا ہے، اس کو بیک برنر پہ کہہ لیجئے کہ کر دیا ہے۔ ہم نے کسی چیز سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جس کو وہ بیک ٹو اسکوائر ون کہتے ہیں، ایک ٹرم ہے کہ آپ جہاں پہ کھڑے تھے وہاں پہ ہی آ گئے۔ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ سے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ رجیم چینج کا جو ڈرامہ ہوتا تھا، اب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے یہ مجھے بھی نہیں ابھی تک سمجھ آ رہا کہ اسٹیبلٹی کیوں نہیں آنے دیتے وہ۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، گیلانی صاحب کو 3.5 سال کے بعد فارغ کر دیا، اس کے بعد پھر وہ راجہ صاحب آ گئے، راجہ پرویز اشرف صاحب، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے پھر دوبارہ سے حکومت دی گئی، ان کو بھی کچھ 3.5 سال 4 سال کے بعد ان کو بھی فارغ کر دیا، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے۔ یہ اب عمران خان کے ساتھ لیٹسٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوا۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب نیا جو ڈرامہ ہوا وہ پھر ایکچولی یہ نیا ڈرامہ نہیں ہے، پرانا ہے۔ یہ ڈرامہ چل رہا ہے بھائی 50s سے، 1950 سے 1950 کی دہائی سے۔ اس وقت سکندر مرزا صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی ریپبلکن، ان کا بھی یہی ڈرامہ تھا، ادھر سے بندے اٹھاؤ ادھر سے بندے اٹھاؤ، اور بندے کون ہوتے ہیں؟ وہی پرانے بندے، وہی جاگیردار سرمایہ دار جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں۔ منحرف جی نہیں کہتے ہیں۔ نہیں منحرف نہیں ہے، یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، جو جن پہ آپ نے یہ وہ گھوڑے ہیں جن پہ آپ نے جوا پہلے کھیل چکے ہیں اور آپ تب بھی ہار گئے تھے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو پھر ایوب خان صاحب نے بھی ایک پارٹی لانچ کی تھی اپنی، وہ کنونشنل لیگ کے نام سے۔ انہوں نے تو خیر سسٹم ہی بالکل ہی الٹ دیا تھا نا، انہوں نے تو ایک نیا سسٹم اپنا دیا تھا، صدارتی نظام لے کے آئے تھے، جس کے تحت انہوں نے ایک نیا اپنا کانسٹیٹیوشن بھی دیا تھا۔ اینی ہاؤ وہ بھی جب 67-68 میں آ کے جب ان کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوئے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ الیکشنز میں انہوں نے دھاندلی کی دبا کے، محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے ہرایا۔ اس کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران میں بھٹو صاحب نکلے، پیپلز پارٹی بنی، پھر پیپلز پارٹی کو توڑا جب ضیاء الحق صاحب نے 77 میں مارشل لاء لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے تو خیر جنرل صاحب ایک سٹیپ کیا، وہ تو ایک انہوں نے چھلانگ لگائی ایک بڑی لمبی چوڑی، کہ انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، انہوں نے بلا پارٹی بلا کیا کہتے ہیں اس کو پارٹی لیس الیکشنز کروا دیے، جس میں پارٹی ہی کسی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ سے وہی کام کیا، ہمارے یہاں پہ جو خاندانی نظام تھا، جو خاندانی سیاست تھی، اس کو دوبارہ سے اس نے اسٹرانگ کیا۔ لیکن جب اسمبلی میں آئے تو مصیبت پڑ گئی کہ اب کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا کوئی آزاد ہے، وہ ساروں نے اپنی اپنی وہ راگ الاپنا شروع کی تو مصیبت پڑی ان کو۔ ضیاء صاحب معذرت کے ساتھ پھر واپس آتے ہیں، ضیاء صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو روس میں تو ایک پارٹی کا نظام ہے، ہم تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ہم نے تو بنا پارٹی کے ہی الیکشنز کروا دی اور اسمبلیاں بنائی ہیں۔ اینی ہو اس کے بعد پھر وہی ہوا، آپ کو ایک پارٹی بنانا پڑی، آپ نے اس کے لیے پھر وہی انتخاب مسلم لیگ کا بنا، مسلم لیگ آپ نے بنائی اٹھائی، اس سے آپ نے جنیجو صاحب کو اس کا سربراہ بنایا اور چل سو چل۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے جب دوبارہ سے ضیاء صاحب کے مرنے کے بعد کہہ لیجئے کہ یہ سسٹم شروع ہوا، پولیٹیکل سسٹم
اس میں پھر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آپ نے اتحاد بنوائے. پہلے تو 77 میں ہی میں اس میں تھوڑا ایڈیشن کروں کہ 77 میں بھی بھٹو صاحب کے خلاف ایک 9 پارٹیوں کا اتحاد بنا تھا. اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف 88 میں آ کے جب الیکشنز ہوئے تب پھر اتحاد بنا. دیکھیے اس میں ایک اور چیز جس کا اس کے وہ تھا ذکر بھی تھا کہ دیکھیے یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو یعنی جو پارٹیاں توڑنے کا اور ان کو نیا بنانے کا جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ رواج پڑا، وہ پڑا مارشل لاء کے تحت. 2002 میں پھر ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے مشرف صاحب نے مارشل لاء لگایا، نواز شریف صاحب کو پکڑ کے اندر بند کر دیا ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے پھر جب 2002 میں واپس وہ بھی سیاسی نظام کی طرف آئے تو انہوں نے بھی ایک نئی پارٹی بنائی، وہ مسلم لیگ قائد اعظم بنائی گئی، مسلم لیگ نون قائد اعظم کیوب زیڈ ضیاء کے نام پہ بنی. یہ ساری سسٹم اسی طرح سے وہیں کے وہیں ہمیں واپس لے آتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ، اس لیے کہ یہ وہی پرانے کہہ لیجیے کہ پرانے انڈے نئی باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن پہ آپ تجربہ کر چکے ہیں، وہی پٹے ہوئے گھوڑے ہیں، آپ نے ان پہ پہلے بھی جوا کھیل چکے ہیں، اب ہار چکے، انہوں نے آپ کو ہروا دیا، اب پھر انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب ہم آتے ہیں ترین صاحب کی طرف کہ دیکھیے جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے جتنی بھی پارٹیز کے ساتھ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا یا نون لیگ کے ساتھ ہوا، یہ مارشل لاء کے دوران فوجی افسران جو تھے ہمارے حکمران وہ یہ تجربے کرتے رہے، پارٹیاں توڑتے رہے. لیکن اس بار ایک سیاسی نظام ابھی چل رہا ہے، اس میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، توڑا گیا اس کو، اور توڑا بھی ایسے گیا کہ آپ دیکھیے اس دور میں ایسا نہیں تھا، کسی نے آگے اعلان نہیں کیا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی دور تھا یہ مارشل لاء سے بھی زیادہ، یعنی یہ ورسٹ دور ہے. اس سے میں ورسٹ نہیں کہوں گا، دو کا مقابلہ نہیں، میں اس کو ورسٹ کہتا ہوں. یہ سب سے زیادہ برا دور ہے کہ جس میں آپ 2 دن کے بعد بندے کو اندر رکھتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے کیا تھریٹس کرتے ہیں کہ وہ آتا ہے. اور یہاں پہ تو مشہور ہو گیا ہوا ہے کہ جی پریس کانفرنس کریں، جج صاحب نے سوال پوچھ لیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں تو آپ کو آزادی مل جائے گی، ہاں جی آپ کو ضمانت ہو جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے. یہ چیز بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے، یعنی میرے پاس الفاظ اس وقت مجھے وہ پراپر نہیں مل رہے جس میں اس کو کنڈیم کیا جا سکے. یہ چیزیں یہ ملک کو اب کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ سیاسی نظام کے تحت میری سمجھ سے بالا تر ہے. ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پٹے ہوئے گھوڑے ہیں، اس لیے کہ ایک تو پہلے تو ابھی تک تو وہ نااہل ہیں. ہاں جو انہوں نے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا دیا ہے اس کے تحت شاید ان کو ریلیف مل جائے تو وہ پارٹی کو لے کے چلیں. اب تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی آپ نے دوبارہ سے پٹے ہوئے گھوڑے اکٹھے کر کے ادھر سے ادھر سے اس کو لانچ کر دیا. اب آپ جب الیکشنز کرواتے ہیں، فرض کرتے ہیں ہم ایکس وائی زیڈ، جس طرح وہ آپ الجبرا میں کرتے ہیں ایکس کرتے ہیں، مجھے تو امید نہیں ہے، جس طرح میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ الیکشنز ابھی تو نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یعنی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا ہوگا. یعنی استحکام پاکستان پارٹی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان میں آپس میں میچ پڑے گا. اب ان میں آگے سے ان کی کیپیسٹی ہے کہ کون کس بندے کو زیادہ توڑتا ہے، کون زیادہ لے کے آتا ہے. اس کے بعد جو ہوگا پھر وہی ایک ہنگ پارلیمنٹ، کیونکہ آپ جو ایم کیو ایم کا فیکٹر ہے اس کو خارج نہیں کر سکتے. آپ ملک چودھری برادران، بالکل بالکل وہ میرے ذہن سے نکل گئے. اب آپ دیکھیے یہ تو کچھ بڑے گروپس ہیں، بڑی پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ وہ تو پی ڈی ایم کے ہیڈ بنا رکھے ہیں آپ نے. تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا چاہتی ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے. ملک کو اس طریقے سے اسٹیبل نہیں کیا جا سکتا. آپ ابھی بھی ڈیفالٹ کے خطرے پہ، یعنی آپ اس کے لیے ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہلکا سا آپ کا غلط سٹیپ آپ کو کھائی میں گرا دے گا. یعنی جو آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے دینا تھے، آپ کی اپنے یعنی کہ اسٹیبلٹی آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کی اکنامک جو سینس ہے، مجھے ابھی تک اس پہ بھی اب افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ
لے کے آئے تھے ڈار صاحب کو کہ ڈار اور ڈالر، لیکن نہ ڈار کچھ کر سکا نہ ڈالر کو وہ سٹیبل کر سکے. اب ترکی کی جو شرح وہ 0.3 کہہ رہے ہیں جی جبکہ 6% جی تھی. اب ہاں میں آپ اس طرف لے آئے مجھے، میں اب اس طرف ہی آنے لگا تھا، اب بجٹ کی طرف کہ دیکھیے آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اس کا بیڑا غرق یہ کیا کہ آپ کی جو اکانومی، اب دیکھیے یہ پھر یہاں پہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بار بار جو ریفرنسز جو میں نے خبریں آج پڑھی ہیں ان میں ریفرنسز دے رہے ہیں کہ جو 21-22 کا جو آپ نے گزارا تھا وہ اس کا اکنامک سروے آف پاکستان، اس میں کیا کیا کچھ تھا، آپ نے کیا کیا کچھ گین کیا تھا. آپ کی اکانومی جو ہے وہ کرونا وائرس کے بعد سروائیو کی تھی یا اس کے دوران بھی سروائیو کی تھی اور اس کے بعد گرو کر رہی تھی. اب آپ کے پاس صرف ایک سیلاب کا آیا ہے اور آپ نے کہا جی کہ اس نے سیلاب نے ہمیں تباہ کر دیا. بات یہ نہیں ہے. وہ محسوس علاقے میں تھا، یہ تو کرونا اوورال تھا. نہیں جی، وہ سارے ملک میں آیا، وہ 1/3 ملک کو اس نے تباہ کیا، بلوچستان کو، سندھ کو، پنجاب کو، ہر جگہ پہ. ہم اس بات کو میں مانتا ہوں سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچائی، لیکن اس سے زیادہ تباہی بڑی آپ کی جو اکنامک مینجمنٹ تھی، مس مینجمنٹ نہیں، مس مینجمنٹ اس نے مچائی. کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک تو وہی 80-85-90 لوگوں کی آپ نے کیبنٹ بنا دی، آپ نے اپنے خرچے کم نہیں کیے، آپ بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم IMF کے ساتھ مل کے اور دس اینڈ دیٹ ہم ٹھیک کر لیں گے، اور ڈار صاحب کا دعویٰ جی ڈالر کو ہم 200 سے نیچے لے کے آئیں گے. وہ سارے کے سارے پٹ گئے. اب جو آپ نے پچھلے سال کی جو 2022-23 کی جو آپ دے رہے ہیں وہ اکنامک سروے آف پاکستان، انتہائی پیتھیٹک، یعنی وہ کہہ لیجیے کہ زیرو سے بھی نیچے چلے گئے ہیں آپ، اکثر شعبوں میں تو مائنس میں چلے گئے ہیں آپ. آپ کیسے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی آپ ہی کا کہنا تھا کہ جی پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، اب دوسری طرف آپ عمران خان کو جس طریقے سے بھی کیا گیا، جو بھی راستہ اپنایا گیا اس کو آپ نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے اس سے پھر بات بھی نہیں کی. نہ آپ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں، نہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. مذاکرات آپ نے نہیں کرنے، الیکشنز آپ نے نہیں کروانے، اور پھر آپ اب جو میں نے جو تھوڑا سا ابھی تک دیکھا ہے، کیونکہ کافی ٹائم لگنا تھا اس کو بجٹ کو دیکھنے میں، جتنا سا دیکھا ہے آپ نے پھر وہی پرانے کام کیے ہیں. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا اس وقت میں آپ نیوز میں تھا، تو ان کا PTI کا پہلا بجٹ آیا تھا 2019 کا، تو اس وقت میرے جو سینئر تھے انہوں نے کہا تھا کہ پرانے بجٹس نکالے، اس میں بہت شور مچا ہوا تھا کہ جی انہوں نے تباہ کر دی اکانومی اور دس اینڈ دیٹ. تو اس وقت میں نے نکالے تھے، پچھلے مجھے کوئی 7 یا 8 ملے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں، ان کے بجٹس تھے. ہر بجٹ کے اندر انہوں نے ٹیکسز کی بھرمار کی، ہر بجٹ کے اندر مہنگائی کی، اور اس کے باوجود یہ تھا کہ جی یہ اس گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. اب جو آپ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ سے اکانومی کھڑی نہیں ہو رہی، ڈالر آپ کا سٹیبل نہیں ہو رہا، دوسری طرف آپ وہ یعنی اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے، آپ اپنی انڈسٹری کو سٹیبل کریں، کھڑا کریں. آپ نے وہ کوئی سٹیپ ایسا پازیٹیو نہیں لیا کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہو سکے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی کھڑی ہوئی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس بجٹ کے اندر آپ نے صرف کیا کیا، آپ نے ٹیکسز بڑھائے ہیں کچھ چیزیں، یعنی وہی امپورٹ کے اوپر جب آپ موبائل فون کریں گے اس کے اوپر اور زیادہ ہوگا، گاڑی امپورٹ کریں گے. بھائی گاڑی امپورٹ کون کرے گا جب بزنس ہی نہیں ہے؟ مختلف ٹی وی چینلز کے میں نے وہ ٹاک شوز بھی دیکھے ہیں جو بجٹ پہ ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ جو انڈسٹریلسٹ یعنی جو آئے ہیں آپ کے کہہ لیجیے کہ ٹریڈرز کے، ہاں بزنس مین کے جو نمائندہ لوگ آئے ہیں، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دی کہ آپ اکانومی کو سٹیبل کر سکیں. آپ کی اکانومی سٹیبل ہی نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں، آپ کی انڈسٹری چل نہیں رہی ہے. تو آپ کیسے اس کہہ لیجیے کہ یہ جو آپ نے بجٹ دیا آپ اس کو اکانومی کو کیسے چلائیں گے؟ ابھی شام کو میں شہباز شریف صاحب کی وہ ایک اظہار خیال سن رہا تھا. جی اس میں جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ IMF کے تمام جو ان کے مطالبات ہیں نا وہ پورے کر دیے گئے ہیں، اب ہوپس وہ میں قسط دے دے گا. ہاں بس یہ اسی کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں نا. مہنگائی ہے، مہنگائی دیکھیے ہو وہ رہی اسی ہے. کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اب میری تو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈالر آتے ہیں تو اس کے بعد ڈالرز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں ڈالر وہ آپ خرچ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ڈالرز آپ نے قرضے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے ہیں ریزرو تاکہ کیے ہوئے ہیں.
ہاں یعنی آپ اس کو رول اوور کرواتے ہیں، چائنا سے کرواتے ہیں، ادھر سے دبئی سے کرواتے ہیں، ہاں جی یو اے ای سے کرواتے ہیں، سعودیہ سے کرواتے ہیں، ان کو آپ خرچ نہیں سکتے. تو آپ تو پریکٹیکلی تو آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب ابھی تک یہ شور مچائے چلے جا رہے ہیں جی کہ ہم اسٹیبل کر لیں گے، ہم کھڑا کر لیں گے. آرٹیفیشل ہے لیکن اس کو کھڑا نہیں ہوگا. اب میں آتا ہوں دوسری جو اصل بات کی طرف کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی اب آپ تجربے کرنا آپ بھی چھوڑ دیجئے. یہ جو پرانے پٹے ہوئے گھوڑے ہیں نا، ان کو اب آپ فارغ کر دیں. آپ سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی نئے کوئی سے جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے نا، اب میں کہوں گا کہ یار کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اگر آ سکتی ہے نا، وہ لے کے آئیں، لیکن وہ چند لوگ ہوں، یہ 80-85 کی کیبنٹ نہیں ہو، اور جو سٹیپس لینے والے ہیں وہ سٹیپس لیں.